ہمارا نام ارباز خان ہے. ہمارا یہ جو سوال ہے یہ لعنت اور رحمت کے تعلق سے، جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک تھا، کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نامحرم عورت اور ایک نامحرم مرد ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ان کے طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے. تو ابھی جو آپ کے ہمارے جو ویڈیو چل رہے ہیں، جو MCN پہ بتائے جا رہے ہیں، اور جو مستورات میں بھی یہ پردہ لگا ہوا ہے، تو جو عورتیں آپ کو دیکھ رہی ہیں تو ان پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہو رہی ہے یا رحمت نازل ہو رہی ہے؟ آپ سے پوچھ. بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا، لیکن تھوڑا سا اس سوال کو اگر ہم ایسے انداز سے بات کریں، چونکہ میرا علمی تو اس سے بہت لمبا جواب ہے، آپ نیٹ پہ جائیں گے تو کیا ایک عورت مرد کو بنا شہوت کی نگاہ سے دیکھ سکتی، میں نے جواب دیا ہے. لیکن اگر میں اسی سوال کو دوسرا کروں کہ آپ راستے پہ جب چلتے اور دوسری عورت آپ کو بغیر، اب چونکہ وہ خریدنی ہے آپ کی دکان پر، ٹھیک ہے، یا آپ اپنی والدہ یا بہن کو گاڑی پہ لے جا رہے ہیں اور جب راستوں میں مرد دکھتے ہیں تو کیا تب ان پہ لعنت ہوتی ہے؟ نہیں، وہ والدہ آپ کی سمجھو، آپ کی بہن کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں تو کیا تب، میں پوچھ رہا ہوں، کیا ان پہ لعنت ہوں گی اللہ کی؟ چونکہ کئی مرد راستے میں چلتے ہیں، ان کی نیت کیا ہے؟ سفر کرنا، لیکن آپ لے کے جا رہے ہیں تو کیا نعوذ باللہ وہ حقدار ہے گناہ کی، ان پہ لعنت ہو رہی ہے؟ نہیں، ہمارا مطلب جائز، مطلب حدیث کے تعلق سے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں تو حدیث سے میں نے بہت تفصیلی گفتگو آپ ایک حدیث بول دیجئے نا. آپ سنیے نا، میں نے کئی حدیثوں پہ اس پہ گفتگو کی ہے، کل بھی اس کا میں جواب دے چکا ہوں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ اپنی کسی محرم کو راستے سے لے جا رہے ہیں، تب آپ بتائیے آپ کی محرم جو مرد راستے میں چل رہے دیکھ رہے تو کیا وہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، وہ گناہ گار نہیں. آپ صرف حدیث ہمارے جواب آپ حدیث سے دے دیجیے، ہم چل جائیں گے انشاءاللہ. حدیث یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ نے جو حدیث روایت کی، ایک مرد ایک عورت کو سیدھا دیکھے وہاں سیدھا، اور ایک صحابی دیکھ رہے تو آپ سب نے ان کا ایسا چہرہ پکڑ کے بازو کیا، کہا تم اس کو مت دیکھو، وہ سیدھا چہرے پر دیکھ رہے تھے ایک عورت کے. یہاں میں جو آ رہا ہوں وہ ٹی وی اسکرینز پر آ رہا ہوں. اچھا، تو میں ڈائریکٹ ان کو نہیں دیکھ سکتا ہوں، رہا وہ تو میرے کو دیکھ سکتی ہے، تو کیا ان پہ لعنت ہے؟ اس کا جواب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے کاندھے پر سر رکھ کر ایک کرتب دکھایا جس کے اندر مرد کچھ کرتب دکھا رہے تھے، اور آپ کاندھے سے وہاں دیکھتی رہی، اور اللہ کے رسول کہتے رہے کہ عائشہ بس، کیا عائشہ بس، کیا عائشہ بس، اور وہ کہتی رہی نہیں اللہ کے رسول مجھے اور دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ چلے گئے. تو اس واقعے کے ٹائم پہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور حضرت عائشہ بھی بہت چھوٹی عمر کی تھی. یہ بات سب بولتے ہیں، مجھے پتا ہے. اس کا جواب بھی علماء نے دیا، میں نے نہیں دیا. صحیح بخاری کی فتح الباری کی تشریح پڑھی ہے. اگر یہ پردے کے پہلے کا حکم ہوتا تو پیچھے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آگے آ کے بیٹھو عائشہ. چونکہ اس زمانے میں تو بیت الخلاء کو عورتیں بغیر پردے کی جاتی تھی، بیت الخلاء کو تو پیچھے رکھ کر، تھوڑی رکھ کر، بٹھا کر، بار بار پوچھنا عائشہ بس، اس کی ضرورت وہاں محسوس ہی نہیں ہوتی. تو کم عمری کا تو سوال ہے نا، وہاں کم عمر تھے. آپ دیکھیے آپ کتنے جواز نکال رہے ہیں آپ جب سے، کم عمری. اور یہ سوال یہ ہے کہ ایک عورت جس سے نکاح کیا اللہ کے رسول نے بالغ ہو گئی تھی، بالغ ہونے کے بعد کم عمری کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا. چاہے عورت 10 سال میں بالغ ہو تو کیا کم عمر بول کے ہم دیکھ سکتے، اس کو دکھا سکتے؟ نہیں، ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے وہ، جب ان کی بیوی ہے تو ظاہر سی بات ہے امت کی ماں ہے، امت کی ماں ہے تو ہم سب کے لیے نمونہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ تو اللہ کے رسول سب سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال ویسا نہیں ہے، لیکن بہت سی بار لوگ نہیں سمجھ پاتے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کو جو عورتیں دیکھ رہی ہے وہ گناہ گار ہے. میرا سوال یہ ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے، میری بیوی، میں ریلوے اسٹیشن جا رہا ہوں، مجھے سفر کرنا ہے اس کے ساتھ، اب جتنے مرد دکھ رہے تو کیا اس پہ لعنت ہو رہی ہے؟ وہ کتنے مردوں کو دیکھ رہی ہے؟ چونکہ مرد تو پورے کھلے نا، میں کھلا ہوں، آپ کھلے راستے میں، تو وہ تو ایسے تو نہیں چل سکتی ہے، تو کیا وہ گنہگار ہے؟ ایک ٹیچر مسلمان جو کالج میں پڑھاتا ہے، اس کے طالبات جو ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ لڑکیاں ہوتی ہیں. اب گناہ گار ہے. ایک ٹیچر جو مدرسے میں پڑھاتا ہے لڑکیوں کے، وہ ٹیچر کیا وہ دونوں لعنتی ہو رہے ہیں؟ اب بولیں گے نہیں، اس لیے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کا پردہ ایک جیسا نہیں ہے، ایک جیسا نہیں ہو بہو کہ مرد، اگر دونوں کا پردہ ایک جیسا ہوتا تو عورت کو برقع پہننا پڑتا، اور میرے کو اور آپ کو بھی برقع پہننا پڑتا. کیوں؟ ورنہ وہ تو گناہ گار ہوئی نا مجھے دیکھنے کی وجہ سے، تو پھر اللہ مجھے کیسا کھلا چھوڑتا؟ اللہ کہتا تم بھی پردہ کرو، کیونکہ تمہاری وجہ سے دوسری عورت گناہ گار ہوگی، تو مجھے کھلا چھوڑا. مطلب ایک عورت کسی مرد کو بنا شہوت کی نگاہ سے
دیکھ سکتی ہے. جو صحابیات کے کئی واقعات ہیں کہ صحابیات نے اللہ کے رسول کو دیکھا, ساری کیفیتیں دیکھی, حدیث بیان کی کہ آپ ایسے دکھتے, ایسے چلتے, ایسا کھاتے, ایسا اٹھتے, ایسا بیٹھتے, بلال آتے, فلاں آئے تھے, یہ آئے تھے, عبداللہ بن مسعود آ رہے تھے, ہم بیٹھی تھی, ہم نے دیکھا عبداللہ بن مسعود ایسے تھے. اگر یہ گناہ ہوتا تو صحابیات دوسرے کو کہتے ارے لعنت ہے, عبداللہ بن مسعود نہیں دیکھنا چاہیے. چونکہ وہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ فزیکل دیکھنا ہے, ایک عورت سامنے اور ایک مرد سامنے اور وہ دیکھ رہا ہے تب ہے, اور شیطان بھی بیچ میں آتا ہے. لیکن یہ روایت اس معنی میں نہیں ہے, جبکہ اسی صحیح بخاری کی صحیح روایتیں اس انداز کی ہے. تو عورت اور مرد کا پردہ ہو بہو نہیں ہے, پردہ صرف عورت کو ہے, ٹھیک ہے, مرد کو پردہ نہیں ہے. لہذا چونکہ اس کو پردہ نہیں ہے, عورت اگر اس کو دیکھ لیتی ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتی بنا شہوت کی نگاہ سے. اور ایک دینی شخص سے جب ٹی وی پر آتی ہے, کوئی بھی اس کو شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے کہ یہ فلاں ہے اور یہ ایسا ہے, وہ دینی علم سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں, اور دینی علم کا سیکھنا یہ درست ہے. رہا معاملہ نہیں دیکھنا حرام ہے, تو میں کہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں دیکھنا حرام ہے, اپنے گھر سے ٹی وی سب سے پہلے نکال دینا چاہیے. چونکہ اس پہ میں تو چاہے رمضان میں کچھ دنوں تک آتا ہوں 20 گھنٹے روز 2 گھنٹے کے حساب سے, لیکن باقی 365 دن جو ڈراموں میں ایکٹر آتے ہیں اور ایکٹریسز آتے ہیں, اس کو مرد بھی دیکھ رہے ہیں عورت دیکھ رہے ہیں, وہ ساری چیزیں وہ لعنت تھی, اصل لعنت کی چیزیں. اور علماء نے خود اس کا جواز دیا ہے کہ اگر کوئی مرد ٹی وی کے ذریعے آتا ہے جس سے دین کی نشر و اشاعت کرتا ہے تو اس کا آنا بالکل جائز اور درست ہے. اسی لیے تمام مکتب فکر کے علماء, چاہے بریلویت سے تعلق ہو, چاہے دیوبند سے تعلق ہو, چاہے اہل حدیث سے تعلق ہو, چاہے جماعت اسلامی سے تعلق ہو, یا کسی اور صوفیہ کے سلسلے سے ہو, سب ٹی وی پر آتے ہیں اور اپنی بیان کر رہے ہیں. اگر اس میں لعنت کا ذرہ بھی پہلو ہوتا تو وہ آنے سے پہلے کہہ دیتے کہ اب عالم صاحب کا نشر ہو رہا ہے, ساری عورتیں ٹی وی کے سامنے سے ہٹ جائیں. نہیں کہا جاتا. یہ اس کی خود دلیل ہے کہ مرد اور عورت کا پردہ یکساں اور ایک جیسا نہیں ہے. ٹھیک, جزاک اللہ.